الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ جتنے والنٹیئر ہیں والنٹیئر توجہ دیں نہیں والنٹیئر سن نہیں رہے ہیں آپ تقریر سننے نہیں آئے تو میری بات سن کیوں نہیں جتنے والنٹیئرز ہیں ان کی ڈیوٹی ختم انہیں جگہ ملے تو بیٹھیں کھڑے رہیں یا گھر چلے جائیں یہ بمبئی ہے آمچی ممبئی اور یہ آرتھک راجدھانی ہے ہمارے دیش کی یہاں مارکیٹ میں لیٹسٹ مال کی ویلیو ہے کہتے ہیں یہ پرانا ہے رکھو کوئی لیٹسٹ موبائل ہے بڑا وقت ہے لیٹسٹ کا لیکن لیٹسٹ میں خوبی ہے اولڈ ماڈل کا دشمن نہیں ہوتا لیٹسٹ ماڈل اولڈ ماڈل کا دشمن نہیں ہوتا بلکہ اولڈ ماڈل میں جو نہیں ہے وہ لیٹسٹ ماڈل میں ہے ایسے ہی ریلیجین ہے اولڈ ریلیجین آدم علیہ السلام لے کر آئے اور لیٹسٹ ریلیجین رسول پاک لے کے آئے اب لیٹسٹ کے ہوتے ہوئے اور لیٹسٹ کہتے کس کو ہے وہ ہر وہ چیز لیٹسٹ
لیٹسٹ ہے، ہر وہ ماڈل لیٹسٹ ہے جس کے بعد کوئی ماڈل نہ بنے۔ آج جو لیٹسٹ ہے، کل اگر وہ کوئی نیا ماڈل آ گیا تو یہ پرانا ہو گیا۔ لیٹسٹ وہی ہے جس کے بعد کوئی ماڈل نہ آئے۔ نوکیا آئے اور اس پہ ماڈل آتے رہے اور لیٹسٹ پہ لیٹسٹ بنتے رہے۔ آج کا لیٹسٹ کوئی اور ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی ماڈل نہیں آئے گا تو وہی لیٹسٹ رہے گا۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب اللہ نہیں آئی، قرآن لیٹسٹ۔ اسلام کے بعد کوئی ریلیجن نہیں آیا، اسلام لیٹسٹ۔ محمد عربی کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، میرا رسول لیٹسٹ۔ کرنے دو، آپ کون ہے آواز روکنے والے؟ پردھان منتری ہو، آواز روک دیتے ہو۔ میں ہر آواز کی اجازت دیتا ہوں، وضو جوڑو والی ہو یا توڑو والی ہو۔ اب قرآن ایک کتاب ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس نے کالج میں، یونیورسٹی میں کتاب پڑھی ہے، اس کا ایک سبجیکٹ ہوتا، یہ فزکس کی کتاب ہے، تو اس میں جو چیپٹر ہوگا فزکس کا ہوگا، اس میں ہسٹری نہیں ہوگی، اس میں ہیٹ ہوگا، اس میں لائٹ ہوگی، اس میں ساؤنڈ کا چیپٹر ہوگا، ریفلیکشن آف لائٹ ہوگی، اس میں بھگول نہیں ہوگا۔ اور جو کتاب بھگول کی ہے اس میں ہسٹری نہیں، جو کتاب ہسٹری کی ہے اس میں اکنامکس نہیں، جو کتاب اکنامکس کی ہے اس میں لاجک نہیں، جو کتاب لاجک کی ہے اس میں پولیٹیکل سائنس نہیں۔ ایک کتاب میں ایک ہی سبجیکٹ ہوتا ہے، سبحانی میاں، ایک ہی سبجیکٹ ہوتا ہے کتاب میں، اور وہ آگے چاہے دیکھو چاہے پیچھے دیکھو کتاب ایک ہی۔ تو قرآن بھی ایک کتاب ہے۔ اور کوئی ڈسٹربنس ہو تو کر لیجئے، فل اپ کر لیجئے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں کون سا سبجیکٹ ہے؟ کیا اس میں ہسٹری ہے صرف، یا یہ جغرافی ہے، لاجک ہے، فلسفی ہے، اکنامکس ہے، کہ سوشل سائنس ہے، سوشیالوجی ہے، یا زولوجی ہے، یا باٹنی ہے، یا فزکس ہے، یا کیمسٹری ہے؟ یہ قرآن کس سبجیکٹ کی کتاب؟ کہ قرآن خود کہتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں ہے۔ تو جو فزکس کی کتاب پڑھے گا وہ صرف لائٹ، ہیٹ اور ساؤنڈ پڑھے گا۔ جو ہسٹری کی کتاب پڑھے گا غلام ونش، مغل ونش، انگریزوں کا آنا جانا پڑھے گا۔ لیکن جو قرآن پڑھے گا تو پڑھانے والے کا کتنا علم ہے اس حساب سے اسے قرآن کا علم ملے گا۔ ہم کو ہمارے عالم دین نے، شیخ الحدیث نے، شیخ القرآن نے پڑھایا جتنا انہیں قرآن معلوم تھا، انہوں نے پڑھایا، میں نے جانا۔ مگر میرا نبی، اس نے قرآن کو کسی ملا سے نہیں، سیدھے سیدھے اللہ سے پڑھا ہے۔ الرحمن
نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا۔ اب کتاب میں ہر چھوٹی بڑی چیز، قرآن میں ہر چھوٹی بڑی چیز مستتر، انڈر لائن، ہر چیز، ہر چھوٹی بڑی چیز، کل صغیر و کبیر انڈر لائن ہے، دیکھنے میں آیت ہے، اندر سب کچھ ہے۔ ہم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، مگر اللہ تو جانتا ہے انڈر لائن کیا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ قرآن میں کل صغیر و کبیر کون کون ہے۔ اب پڑھانے والا اللہ ہو، سبجیکٹ کتاب اللہ ہو، پڑھنے والا رسول اللہ ہو، تو ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم نبی کو ہو گیا۔ میں الحمدللہ دنیا کے 5 مہادیپ میں جا چکا ہوں۔ I visited all 5 big continents of the world, so many countries، مگر مجھے عیسائی تو ملے، انجیل کا حافظ نہیں ملا۔ مجھے فلسطین میں یہودی تو ملے، توریت کا حافظ نہیں ملا۔ میں نے سوچا کوئی تو حافظ ہے، تو رہنمائی ہو گئی۔ توریت کا حافظ، انجیل کا حافظ، زبور کا حافظ عام آدمی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اسپیشل کتاب ہے، جنرل حافظ نہیں ہو سکتے۔ حافظ ہونے کے لیے نبی ہونا۔ اسی لیے زبور کے حافظ داؤد خلیفۃ اللہ، توریت کے حافظ موسیٰ کلیم اللہ، انجیل کے حافظ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ صفت نبیوں کی ہے کہ اللہ کی اسپیشل بڑی کتابوں کے حافظ ہوں۔ صرف موسیٰ کلیم اللہ، صرف ہارون علیہ السلام حافظ توریت، صرف عیسیٰ مسیح علیہ السلام حافظ انجیل۔ یہ اس لیے رہے کہ یہ نبیوں کی صفت، توجہ چاہوں گا، یہ نبیوں کی صفت کہ اللہ کے کلام کے حافظ بنے، مگر مدینے والے پہ قربان ہو جاؤ، جو صفت نبیوں کی تھی حافظ قرآن بنا کر اپنی امت کو دے دیا۔ کوئی کتاب یہ چیلنج نہیں کرتی کہ میری طرح 3 آیتیں ایک ہی بنا کے لاؤ۔ شاستروں میں، دھارمک گرنتھوں میں، مہاپرشوں کے کتھنوں میں یہ چیلنج نہیں ملتا۔ ایک سبجیکٹ پر 100 کتاب مل جائے گی۔ جنم بھون سے لنکا تک کی کتابیں سینکڑوں مل جائیں گی، لیکن 1400 برس گزر گئے، دوسرا قرآن کوئی بنا نہ سکا۔ کوئی ایک آدمی نہیں لکھ پایا، کیونکہ بندے نے لکھا ہو تو بندہ بڑھائے۔ یہ کتاب کسی عالم کی لکھی نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ صحیح بات، کیا بات۔ رہی بات ڈرو مت، ڈرو مت، سمجھو۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، قرآن، انجیل، زبور، توریت۔ اس میں افضل کتاب کون سی ہے؟ کیسے؟ ارے چاہے توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، 2-3 ہو، ارے
اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے بڑا کیسے ہوگا؟ کیا بات ہے، مقابلہ کرنا تو کسی اور ذات کو سامنے لاؤ، کیا بات ہے، ایک ہی ذات کا کلام اسی کی ذات سے افضل ہے۔ ہاشمی کی تقریر سے بڑی ہے، ہاشمی کی تقریر سے چھوٹی ہے۔ ابے چھوٹی کہنا ہے تو شیخ الاسلام سے مقابلہ کر، انہیں چھوٹی تقریر والا کہنا ہے تو محدث اعظم سے مقابلہ کر۔ شیخ الاسلام کی تقریر سے افضل ہے، اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل ہے۔ What do you say؟ میں نے کہا ملتا دشا بدلتی ہے تو دشا بدل جاتی، تمہاری دشا اللہ پہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے، توریت کا دینے والا اللہ ہے، زبور کا دینے والا اللہ ہے، انجیل کا دینے والا اللہ ہے، قرآن کا دینے والا اللہ ہے۔ جب دینے والا ایک ہی تو چھوٹا بڑا کیسے؟ ہم سنیوں کی نظر دینے والے کے ساتھ ساتھ لینے والوں میں بھی ہے۔ جب زبور دیا تو لیا داؤد خلیفت اللہ نے، توریت دیا تو لیا موسیٰ کلیم اللہ نے، انجیل دیا عیسیٰ روح اللہ نے، اور جب قرآن دیا تو لیا محمد الرسول اللہ۔ مسلمانوں کو بدلا جا سکتا ہے، قرآن کو نہیں۔ تو یہ گھبرانا مت، قرآن بدلا جائے گا۔ یزید نہیں بدل پایا، اشارہ سمجھو، کل کا یزید نہیں بدل پایا، آج کا پلید کیسے بدلے گا؟ نہیں بدلتا۔ Nobody can change Holy Quran. Nobody can change. مسجد پہ قبضہ کر لو گے، قرآن پہ نہیں۔ ہماری لنچنگ ہو سکتی ہے، قرآن کی نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے۔ میں محافظ قرآن ہوں۔ ارے جب خالق کی حفاظت میں ہے تو مخلوق کیا کرے؟ جب حاکم کی حفاظت میں ہے تو محکوم، جب رزاق کی حفاظت میں ہے تو مرزوق کیا کرے؟ ارے جب رچیتا نے حفاظت میں لے لیا تو رچنائیں کیا کر پائیں گی؟ اور دوسری بات، بدلا بھی نہیں جا سکتا۔ کیا بات ہے، قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم میں، لیکن کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کا کلام ہے، نہیں بدل سکتا۔ اللہ کا کلام تو توریت بھی تھا، اللہ کا کلام انجیل، اللہ کا کلام زبور، کیسے بدل گئے؟ کیا بات ہے، اللہ کا کلام قرآن ہے، کیسے نہیں بدل سکتا؟ تو بتاؤ اندر کی بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت دیا تھا تو صرف توریت دیا تھا، اہل بیت نہیں دیا۔ جب داؤد علیہ السلام نے زبور دیا تو زبور دیا، اہل بیت نہیں۔ عیسیٰ مسیح کے بعد تو اہل بیت کی ہی نہیں، مگر میرے نبی نے جب قرآن دیا تو ساتھ میں اہل بیت بھی۔
فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں تمہیں دے رہا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑا، قرآن اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کمال ہے، گارنٹی ہے۔ واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، گارنٹی نہیں ہے جنت ملے گی۔ واتو الزکات، زکات دو، گارنٹی نہیں ہے، اللہ قبول کر لے اس کا فضل ہے، رد کر دے تو اس کا عدل ہے۔ You can't do anything against Allah Almighty۔ اور یہاں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رہو گے تو گارنٹی ہے ہرگز گمراہ نہیں ہوگی۔ تو اگر دہشت اور قرب و جوار و اکھی بمبئی میں پورے مہاراشٹر میں اگر کوئی گمراہ ملا، ہم سمجھ جائیں گے یا تو اس نے قرآن چھوڑا ہے یا اہل بیت سے پنگا لیا ہے۔ قرآن بے نیاز ہے، قرآن doesn't care anyone، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ doesn't care anyone، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ قرآن کا ترجمہ غلط لکھو، قرآن ہاتھ نہیں پکڑے گا، قلم نہیں پکڑے گا۔ قل هو اللہ احد کا ترجمہ 3 کر دو، کہہ دو اے محبوب اللہ 3 ہے، قرآن نہیں روکے گا اور جنت بھی نہیں روکے گی، جا جہنم میں۔ تو قرآن کا ترجمہ غلط کرو، کیا ترجمہ کرنے والے کے قلم کو قرآن پکڑتا؟ بے نیاز ہے، بولتا نہیں، ان بولتا ہے، ساکت ہے۔ تو ضرورت تھی اس ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو۔ توجہ، اس ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو، تو جب یہ خاموش قرآن مدینے کی مسجد نبوی کے طاق پر رہے اور یزیدیت کی آندھی آ جائے تو یہ تو مسجد ہی میں رہے، مگر بولتا قرآن میدان کربلا میں آ جائے۔ جب روح قرآن پر اٹیک کیا تو باب العلم علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور جب نبی کا آنا بند ہوا تو ولی کبھی قرآن اکیلا نہیں دکھ رہا ہے۔ قرآن ایک نبی، قرآن علی، قرآن حسن، قرآن حسین، قرآن امام زین العابدین کے ساتھ، امام محمد باقر کے ساتھ، امام جعفر صادق کے ساتھ، امام موسیٰ رضا کے ساتھ، موسیٰ کاظم کے ساتھ، عسکری کے ساتھ، غوث اعظم کے ساتھ، غریب نواز کے ساتھ، مخدوم سمنانی کے ساتھ۔ تو جب تک قرآن ہے اہل بیت رہیں گے، اور جب تک فاطمہ کی اولاد ہے بھارت میں مسلمان رہیں گے۔ اور جانتے ہیں آپ شارٹیسٹ پاسبل وے سے ہمیں چلنا ہے، کیونکہ ہمیں بھارت سے ڈبل محبت ہے، بھارت سے ہم کو ڈبل محبت، سنی مسلمانوں کو
وہ میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ کٹر پنتھیوں کی، آتنکوادیوں کی، وہ سعودیہ سپورٹڈ جماعتوں کی میں ذکر نہیں کرتا، عرب کے جو راجہ کے ہیں ان کا میں ذکر نہیں کرتا، اجمیر کے خواجہ کے جو ہے ان کا ذکر کرتا۔ پہلا نبی بشریت کے لباس میں، مانو روپ میں، ہیومن اسٹرکچر میں جو دھرتی پر آیا اسے آدم علیہ السلام کہی۔ آدم، اور ہم ان کی اولاد ہیں۔ مسلمان کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اور سارے ہندو وہ بھی آدم علیہ السلام کے، عیسائی، بدھسٹ، جینسٹ، کمیونسٹ، سوشلسٹ، اپارچونسٹ، سب آدم کی اولاد۔ کہ جب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک آدم کی اولاد ہیں تو آپس میں لڑتے کائے کو؟ کائے کو لڑتے ہو؟ کون لڑاتا ہے تیرے کو؟ جو پیدا ہوا ہے اس کے دادا کون ہیں؟ ہم پیدا ہوئے، ہمارے دادا۔ بمبئی میں جو پیدا ہوا اس کا دادا۔ جتنے مراٹھی ہیں، گجراتی ہیں، دادا کون؟ جتنے مدراسی ہیں، تمل ہیں، تیلگو ہیں، دادا کون؟ جتنے کاشی متھرا میں پیدا ہوئے دادا کون؟ تو آدم تو سب کے پوروج ہوئے، کہ لوٹو آدم کے گھر کی طرح، ان کے گھر میں ہے لا الہ الا اللہ۔ اور آدم نے دھرتی پر جب پہلا قدم رکھا تو ہمارا بھارت آج تو سکڑ گیا ہے، لیکن یار جب ملکوں میں بٹا نہیں تھا تو پورا پاکستان، لنکا، بنگلہ دیش، برمان، بھوٹان، افغانستان، سب ہندوستان، اور آدم کا قدم پڑا بھارت میں۔ ہم پیدا ہوئے بھارت میں ناگرک ہیں، اس لیے ہمارا دیش پریم ہے۔ اور دوسرا کارن یہ ہے کہ آدم کے چرنوں کو جس مٹی نے چوما وہ مٹی بھارت کی ہے۔ نبی کا پہلا قدم جس دیش میں پڑا وہ بھارت ہے، اور جب نبی کے ہم ماننے والے، چاہنے والے ہیں تو انہی کے چرنوں کے پرتاپ سے ہم بولتے ہیں میرا بھارت مہان۔ نہ آدم کا قدم ہوتا، نہ اللہ کا کرم ہوتا۔ ایک بات اور بول کے آگے بڑھ جاؤں۔ آدم علیہ السلام نے جب اپنے چرنوں سے بھارت کی دھرتی کو مہانتا دی، سروشریشٹھ دھرتی بنایا، ان کے پیر جو مٹی لگ گئی اس مٹی کا مقدر سریا سے بھی زیادہ بلند، میں کیوں نہ کہوں میرا بھارت مہان۔ اور ایک اونچی بات بولوں، جب آدم نے پہلا قدم بھارت کی دھرتی پر رکھا تو اکیلے نہیں تھے، ان کے جسم اطہر میں نور محمدی بھی تھا۔ نور محمدی کا پہچان ساری دھرتی پر پھیلا، مگر سب سے پہلے جو دھرتی فیضیاب ہوئی وہ ہمارا بھارت ہے۔ میں کیوں نہ کہوں میرا بھارت مہان ہے۔ تو ہمارے ہاں نبی ہیں، اسی لیے ہم خدا کو جانتے پہچانتے ہیں، ان کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سب ہے، نبی نہیں ہے۔
نبی جانتے تھے کہ ایک نبی کے جانے کے بعد کہیں امت گمراہ نہ ہو جائے، کہیں بھٹک نہ جائے، کہیں پھسل نہ جائے، کہیں بدعقیدہ نہ ہو جائے، تو فرمایا میں قرآن کو طرح نہیں دوں گا توریت کی طرح، بلکہ اہل بیت بھی دوں گا۔ نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن، مگر ہماری پہچان یہ نہیں ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ دو کو مان، دو پنجتن۔ اہل سنت کے پاس ڈبل پنجتن ہے، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، گھر سے پنجتن۔ نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی، گھر سے پنجتن۔ نہ نبی کا گھر چھوڑیں گے، نبی کا در چھوڑیں گے۔ وہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں کہ یک پنجتنی ہیں، ہم سنی مسلمان ڈبل پنجتنی ہیں، لہذا بمبئی کے ایک پنجتنیوں ہمارا احترام کرو، ہم ڈبل پنجتنی ہیں۔ اور ایک بات بولے بغیر رہوں گا نہیں، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، نبی، علی، نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی، مولا علی مشکل کشا تم پر میرے ماں باپ قربان، کیا تقدیر لے کے آئے، اس پنجتن میں بھی علی، اس پنجتن میں بھی علی۔ آپ دیکھیں مسئلہ ہے کہ آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، نبیوں کو تم کیا بولتے ہو؟ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن جب بات آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، انہیں بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہو، آقا علیہ السلام، سید الانبیاء علیہ السلام کہہ سکتے ہو، لیکن ان کے لیے خاص ہے کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نہیں کہے گا آدم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں بولے گا۔ حد تو یہ ہے یار، نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہو، صلیت علی ابراہیم کہتے ہو، وَلَا عَلَى ابراہیم بولتے ہو، پھر بھی حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں کہتا، سب علیہ السلام۔ مگر جب نبی کی بات آتی تو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہو، اور خاص صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انبیاء کے تعلق سے ہمارا عقیدت و محبت کا مظاہرہ ہے کہ انبیاء کے لیے علیہ السلام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جماعت صحابہ میں دیکھو، سب کو ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، اب ہم نام لینے کا ثواب، تو رضی اللہ عنہ کو تمہیں کہنے کا ثواب ملے، یہ سب فری میں ثواب مل رہا ہے۔ حضرت عمر، حضرت سلمان، حضرت ابوذر، حضرت سعد بن ابی وقاص، سارے صحابہ۔ لیکن جیسے ہی مولا علی کا نام آتا ہے، انہیں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن ایک خاص ہے جو علی کے ساتھ ہے، کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اللہ وہ کرم کرے چہرے کو، نہ دماغ کی بات ہو رہی ہے، نہ دل کی بات ہو رہی، چہرے کو، فیض آف علی، چہرے علی مرتضیٰ،
ابے چہرے میں کون سی خاص بات ہے جس کے لیے تم کہتے ہو کرم اللہ وجہ الکریم؟ وجہ الکریم، وجہ چہرہ. یہ سمجھنے کے لیے تمہیں دیکھنا پڑے گا مولا علی کی طرز زندگی. حضرت فاطمہ بنت اسد علی کی ماں طواف میں مصروف، مجھے نہیں معلوم 3 ہوا تھا یا 4 ہوا تھا. دوران طواف شی فیلٹ لیبر پین، پرسوں پیڑا، وہ درد جو بچہ جنا جائے. مردوں عورتوں کی بھیڑ میں کیسے ہو، نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ. کعبے کا دروازہ کھولا، اندر گھس گئے. وہیں مولا علی نے جنم لیا. دیکھیں کتنے لوگ کیش کرتے ہیں. ایسی جنم بھوم دکھاؤ. مگر مولا علی کتنے ایماندار تھے، کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کعبہ میرا ہے، میری جنم بھومی. اور علی کے پریوار نے بھی کبھی کمپلین نہیں کیا ابوبکر صدیق دو، یہ علی جنم بھوم ہے، مرتضیٰ جنم بھوم ہے. ایماندار لوگ ایسا نہیں کرتے. ارے صاف صاف نہیں کہوں گا تو کیا ڈھانک کے بولوں گا؟ ارے منہ پہ ڈنکے کی چوٹ پر یزید کی اولاد نہیں، علی کی اولاد بول رہی. اب جب وہ علی کا جنم ہوا، کعبے کے اندر ہوا، اگر فاطمہ بنت اسد کو روکنے کی ہمت کس میں ہے؟ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی. متولی کعبہ جناب ابو طالب کی حرم محترم ہے. کس کی ہمت ہے کہ چیف ٹرسٹی آف کعبہ کی بیوی سے پنگا لے؟ سارے ابو جہلی، ابو لہبی اینڈ کمپنی منڈی جگائے. کعبے میں مولا علی کا جنم ہوا. جب وہ سنبھل گئیں، اپنے آپ کو سمیٹا، علی کو لپیٹا، تب دیکھا کہ یہ ہے بیٹا. آنکھیں بند. کیا اندھا پیدا ہوا؟ بڑا دکھ ہوا. خوشی یہ تھی کہ کعبے میں پیدا ہوا، اور دکھ یہ تھا کہ بلائنڈ پیدا ہوا، اندھا پیدا ہوا. گھر آ گئی. جناب ابو طالب کو پتا چلا کہ علی پیدا ہوئے. آئے. وہ عورت ہی نہیں ہے جو ایک بار شکایت کر کے چپ ہو جائے. ہر نئے آدمی سے شکایت کرنا اس کے عورت ہونے کی دلیل ہے. جناب ابو طالب آئے تو ان سے بھی کہا دیکھو لڑکا اندھا ہے. بیوی کو سمجھایا آنکھیں دیکھتی رہے گی، جب ماتھا تو دیکھ. ایسا لگتا ہے کہ جنت کی بہاروں نے پناہ لے لی ہو. ایسا گال تو دیکھ، ایسا لگتا ہے کہ ستاروں نے اپنے حسن کو رخسار پہ لٹا دیا ہو. تسلی. تھوڑی دیر بعد عباس آئے. پھر وہی کہا ہے میرا بھتیجا؟ بولے ہاں سب ٹھیک ہے مگر اندھا. تھی
دھیرے ہولے ہولے یہ خبر مصطفیٰ جان رحمت تک ایک دن 2 دن 3 دن I don't know کافی دنوں کے بعد یا دوسرے تیسرے دن مولا علی کی پیدائش کی خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. کاشانِ نبوت سے چل پڑے. چچا ابو طالب کے گھر آئے. چچی جان سے کہا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ وہی عادت محمد سب ٹھیک ہے لیکن تیرا بھائی اندھا پیدا ہوا. اور کہا چچی جان جملے پہ دھیان دینا چچی جان چاہے جیسا ہو علی میرا ہے. اتہاس ساکشی ہے. بیٹھو اتہاس ساکشی ہے کہ جیسے ہی نبی نے علی کو اپنی چچی کی گود سے لے کر اپنی گود میں لیا علی نے آنکھیں کھول دی. نہ ماں کو دیکھیں گے نہ باپ کو. نہ ماں کو دیکھیں گے نہ باپ کو. سب سے پہلے دیکھیں گے نبوت معاف کو. جب نبی کا چہرہ سامنے آئے گا تو سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی نبی کا چہرہ جس چہرے نے دیکھا کرم اللہ وجہہ الکریم. ایک اور اندر کی بات بتاؤں. جب علی پیدا ہوئے جب مولا علی پیدا ہوئے اب دونوں ایک ساتھ نہیں بولیں گے. ایک دائیں دائیں بولے ٹین ٹین کیا یار مرد کے ساتھ عورت مکس کر رہے ہو. اب مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو یہ سمجھتے چلیے کہ جب علی پیدا ہوئے تو دعوی نبوت رسول نے اعلان نبوت نہیں کیا. جب مولا علی پیدا ہوئے تب تک رسول نے اپنی نبوت کا اعلان ان کے گھر والے نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی ہے. حضرت کبریٰ کو نہیں معلوم یہ نبی ہے. نہ حضرت زید کو معلوم یہ نبی ہے. نہ بنو ہاشم کو معلوم یہ نبی ہے. نہ عبد المطلب کو معلوم. نہ عامرہ کو معلوم. اعلان نہیں کیا. اعلان کے بعد سب نے جانا. اسے صحابی کہتے ہیں. اور جو اعلان سے پہلے پہچان لے اسے علی کہتے ہیں. اب سوچو جب ولادت کے وقت بچپن میں معرفت نبوت کا یہ عالم ہے تو 55 میں معرفت نبوت کا عالم کیا ہوگا. ابھی ہمارے جو کچھ لوگ ہم کو خوشخبری سنائے حضرت حج کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ. وہ بولے ہم میاں بیوی جا رہے ہیں. میں نے کہا اور کوئی گاؤں سے سلایا سے جا رہا. بولے 10-15 آدمی جا رہے ہیں. لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے. وہاں جا کے کیا کرے گا؟ یہ کریں گے. کیا دیکھے گا؟ کعبہ دیکھیں گے. کیا جذبہ یار ہم سننی ہوگی. غلاف کعبہ دیکھیں گے. دیوار کعبہ دیکھیں گے. حجر اسود دیکھیں گے. حتیم دیکھیں گے. مقام ابراہیم دیکھیں گے. اس کے لیے 5 لاکھ کوئی 10 لاکھ کوئی 12 لاکھ جیسا ٹور والا ویسے ہی وصول والا.
مگر ہمارا جذبہ ہے یا علی مرتضی آپ کے غلام 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کر کے کعبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سرکار آپ تو اندر پیدا ہوئے تھے، فری میں درشن ہو رہا تھا، آنکھ بند کیوں کی؟ فری فنڈ میں آنکھ کھولتے کعبہ دیکھتے، ہم تو باہر ہی دیکھ کے باہر ہو جاتے، آپ تو اندر دیکھ کے باہر آتے، آنکھ بند کیوں؟ آپ کے غلام لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کعبہ کا باہری حصہ، آپ کو اندرونی حصہ ملا دیکھنے کو، اور آپ نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی۔ ان کا میرے غلام سن، جب میں نے کعبہ صاف کر دیا اس کے بعد تجھے ملا، 307 کو ٹھکانے لگایا، جب تطہیر حرم، اور آج تو جا رہا ہے تو پاک صاحب کعبہ ہے، چاہے اندر سے دیکھ چاہے باہر سے، لیکن جب میں پیدا ہوا تھا تو کعبے کی دیواریں ہی نہیں تھی، اس میں 360 پتھر بھی تھے۔ میں آنکھ کھولتا، بتوں کو دیکھتا، تو سن تیرا علی پتھروں کی پرستش کے لیے نہیں، اسے اصلی جگہ پہنچانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے، نکال دیا پتھر 360۔ ایک اور تھا باہر حجر اسود، اس کو نہیں نکالا۔ یا رسول اللہ 360 نکل گئے، صحیح جگہ پر پہنچا دیا۔ یہ حجر اسود جنت سے آیا، اوکے، مگر اس کو ابو جہل نے چاٹا ہے، اس میں ابو لہب کا تھوک لگا ہے۔ لیٹسٹ پتھر منگوا لیجئے جنت سے جب جبریل آئے، اور سمپورن کرانتی، مکمل انقلاب آئے۔ تو یہ حجر اسود کو بھی ہٹائیے، نیا پتھر لگائیے۔ ایسا رسول نے کیا، اندر کے پتھر نکالے اور باہر کا پتھر کالا کالا پتھر رہنے دیا۔ کیوں؟ رسول یہی میسج دے رہے ہیں کہ تیرا نبی پتھروں کا دشمن نہیں ہے۔ توجہ، تیرا نبی پتھروں کا دشمن نہیں ہے، وہی ہٹائے جائیں گے جو پوجے جاتے تھے، وہ نہیں ہٹے گا جو چوما جاتا تھا۔ تو جو نبی نے بتا دیا پوجنا اور ہے چومنا اور، کیوں نہیں کرتا مولوی غور؟ اب بات آئیے تو کلیئر کر دوں، چومنا ثواب ہے، چومنا جائز ہے، چومنا حرام ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو چوما جائز ہے، اپنی ماں کے قدم کو چوما ثواب ہے، پڑوسن کو چوما حرام ہے۔ شرک تو ہے ہی نہیں، شرک تو ہوتا ہی نہیں، یا ثواب ہوگا یا جائز ہوگا یا حرام ہوگا، شرک کیسے؟ ارے بابا اللہ کو چوم سکتے ہو؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں بڑی ڈسپلن سے بیٹھے ہو، اللہ کو چوم سکتے ہو، چھو سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، بوسہ لے سکتے ہو، تو اللہ کو چوم نہیں سکتے؟ پکا بولو، اللہ کو چوم نہیں سکتے؟ ارے تکلیف سے جو دیوار کے سائے میں کھڑے میرے بھائیو، اللہ کو چوم سکتے ہو؟ اور پیچھے والے بیچ والے بتاؤ، اللہ کو چوما جا سکتا ہے؟ پکا ڈن کر دوں؟
نہیں چوم سکتے. تو پھر جب یہ طے ہو گیا اللہ کو چوما نہیں جا سکتا تو یہ بھی طے ہو گیا جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. رسول شرک مٹانے آئے تھے، چوما کائے کو؟ یہی بتا لیں ہر پتھر چومے نہیں جاتے، جنتی پتھر چومے جاتے ہیں. یہی تو سمجھا رہا ہوں، ہر بشر نہیں چوما جاتا، جنتی بشر چومے جاتے ہیں. اور ڈھٹائی دیکھو، رسول نے حجر کو چوما ہے، حجر کو چومیں گے، حجر کو چوما ہے، حجر کو چومیں گے. کعبے میں لگے ہوئے کالے پتھر کو چوما ہے، ہم پتھر کو چومیں. رسول نے آدمی کو کہاں چوما؟ رسول نے انسان کو کہاں چوما؟ رسول نے بشر کو کہاں چوما؟ حجر تم بھی زور سے بول رہا، میرے رسول نے حجر بھی چوما ہے اور بشر بھی. اللہ کے گھر میں حجر اسود کو چوما، اپنے گھر میں حسن حسین کو چوما، پیشانی حسن کو چوما، گلوب حسین کو چوما، رخسار حسنین کو چوما، گھر میں اپنے نواسوں کو چوما، حسن حسین کو. اللہ کے گھر میں حجر اسود کو، اپنے گھر میں حسن حسین کو، اور غلاموں کو رستہ دکھا دیا. ایسا حجر ملے تو حجر چومو، ایسا بشر ملے تو بشر چومو. لیکن سمجھدار وہی ہے کہ جب ادب مینٹین رہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، ہم قیام گاہ پہ چلے جائیں، سب آ کے چومو چاٹو، کوئی بات نہیں، رستے میں معاف کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ. یا آپ صرف ایک شعر پڑھیے، لمبا مت کیجیے گا، نکل رہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا الہی مصطفیٰ و مرتضیٰ کے واسطے، اور حسین و حضرت زین العبا کے واسطے، باقر و جعفر و قاسم و رضا کے واسطے، کرخی و سختی جنید فارسہ کے واسطے ابو بکر شبلی و تمیم ابو الفرا، ابو الحسن و ابو سعید باصفا کے واسطے، غوث اعظم شاہ دولا اور منور کے لیے، شاہ اخوند اور امیر بیریہ کے واسطے، سید ابو احمد علی کی صدقہ کریم بخش دے جرم و خطا اپنی عطا کے واسطے، مصطفیٰ اشرف کو تو نے بخش دی خلد نعیم، حامد اشرف کو بھی بخش دے نور مصطفیٰ کے واسطے، ہم سب کو بخش دے حامد باصفا کے واسطے. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بسراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں. اے جہانگیر پیر مخدوم، ناراوت از دارت کس محروم، بہر اولاد خیش اشرف، حاکم وقت را بکن محکوم، حاکم وقت را بکن محکوم. پروردگار عالم اپنے حبیب سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمارے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے. پروردگار عالم ہمارے تمام دکھ درد کو دور فرما دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے.